دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. امریکہ، جی ہاں، ایک سگنیچر اور کینیڈا بن جائے گا امریکہ کی ریاست. سر یہ تو بدماشی شروع ہو گئی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونے والا. مبارک صاحب، کینیڈا ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور بے شک ان کی بارڈرز آپس میں صحیح ہے، لیکن وہ گنڈا گردی والی بات ہے نا. ابھی گنڈا گردی اگر کوئی کر کے تو اتنا بڑا ملک کون اپنے ساتھ شامل کر سکتا ہے؟ وہاں پہ اتنی آبادی ہے، وہاں ڈفرینٹ قسم کی کمیونٹی رہ رہی ہیں. کیوبک جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ فرانسیسی بولتے ہیں، باقی انگریزی بولتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ٹرمپ کا یہ دماغ جو ہے یہ غلط سائڈ پہ آ گیا ہے. کینیڈا کی تو بات آپ چھوڑ دیں، کبھی بھی نیور ایور وہ انہوں نے بول دیا قیامت تک ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے اور کبھی تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. ہاں، پریشر کیونکہ یہ بڑا ملک ہے اور دنیا کی سپر طاقت کہلاتا رہا ہے، تو آج تو 2-3 طاقتیں بن گئی ہیں، تو اس لیے پریشر سے ڈال کے. لیکن وہ لوگ اس کے پریشر میں نہیں آئے. ان کے منسٹروں نے بڑے خطرناک بیان دیے. اس نے کہا تو اپنا کام کر، نئی چیزیں بیچے گا اگر تو نہ بیچ، ہم بھی 25% لگا کے تمہیں دیں گے، تو تمہارے لوگوں کا جو ہمارے ہمسائے وہاں پہ ریاست ہیں، ان کی جو اسٹیٹس ہیں، وہ مصیبت میں آ جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ مل کے رہو جیسے پہلے ہم رہیں، تاکہ دونوں لوگ فائدہ اٹھائیں. تو وہ 51 اسٹیٹ والا جو چکر ہے یہ صرف میرے خیال ہے ٹرمپ کا ایک خواب ہے جو پورا نہیں ہونے والا. سر اس نے تو یہ کہا کہ ہمارے بغیر کینیڈا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کبھی بھی نہیں. یہ اس کی میرے خیال میں اس کو دیکھیں. ابھی مبارک صاحب، چائنا اور رشیا، چائنا ایک ابھرتا ہوا ایک چیز ہے جو پوری دنیا کو فیڈ کر رہا ہے. ہر معاملے میں چائنیز ٹیکنالوجی، چائنیز کھانا پینا سب چائنا دنیا کو دے رہا ہے. رشیا بڑی طاقت ہے، اس کی بارڈر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ کینیڈا کی دوسری سائڈ پہ رشیا جا رہا ہے. بلکہ یہ جو گرین لینڈ ہے یہ ایکچولی کینیڈا کے حصہ ہونا چاہیے تھا. یہ کینیڈا کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں کہ گرین لینڈ کے ویسٹ سائڈ پہ سارا کینیڈا ہے، امریکہ تو نیچے چلا جاتا ہے. تو یہ اس کا ویسے ڈرانے اس کی عادت ہے. ابھی میں نے اس کو پہچان گیا ہوں. یہ پہلے دھمکیاں مارتا ہے اور پھر ڈرا کے پھر ان سے فائدے لیتا ہے. آپ انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا کے وزیراعظم کو کیا کیسے دھمکیاں ماری ہیں وہاں بلا کے. اور جناب جیسے کل وہ اسے باتیں کر رہا تھا، کھربوں ڈالر کا اسلحہ خریدو، ہمارے ساتھ بات کرو. تو یہ چیزیں یہ کر رہے ہیں سب کچھ. غزہ کا کتنی بڑی دھمکیاں اس نے ماری. تو وہ سارے مسلمان جو لوگ جب مر رہے تھے تو بولے نہیں تھے 57. یہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ جب باپ مر گیا تو پیچھے جو رشتہ دار، بیٹے، چاچے، مامے، سب اس کی جائیداد کھانے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے. تو جب وہ مر رہے تھے کسی نے پوچھا نہیں. ابھی چونکہ غزہ ایک قسم کی مری ہوئی اسٹیٹ ہے، اس کا سب ایریا تباہ ہو گیا، تو سارے 57 ملک اکٹھے ہو گئے. میں بناؤں گا. شرمناک قسم کی یہ مسلمانوں کا کریکٹر سامنے آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قبضہ کر کے ادھر ہماری کمپنیاں کام کریں، دنیا پیسہ دے گی تو ہم پیسہ کما کے امریکہ لے آئیں گے. یہ ایک پوائنٹ نوٹ کریں مبارک صاحب، یہ بندہ جو ہے یہ صرف امریکہ کی انٹرسٹ کی بات کر رہا ہے. ہر جو بات اس کی منہ سے نکلی ہے وہ امریکہ کی انٹرسٹ کی ہے. کل اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری فوج کو اتنے ٹریلین ڈالر، جیسے پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالر یہ کھا رہی ہے، تو یہ تو بہت زیادہ ہے. یہ تو ہم اس کو کم کریں گے تاکہ پیسہ کسی اور جگہ لگائیں. تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ساری اس کی جو بیانات ہیں وہ صرف امریکہ ٹو میک اٹ گریٹ. یہ اس کا ایک بیان تھا کہ میں امریکہ کو دوبارہ گریٹ بناؤں گا. تو یہ دھمکیاں مار کے اندر سے ویسے یہ اچھا انسان ہے. میں ایسے کہوں گا کہ اندر سے اچھا انسان ہے. جیسے دیکھیں نا، ابھی یوکرین کی جنگ بند کرانے کے لیے اس نے پیوٹن سے بات کی، پیوٹن نے اس کے ساتھ بات کی، اور وہ جو یوکرین کے صدر اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں. انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا. ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم نیٹو کے حصہ نہیں بن سکتے، اور جو پیوٹن نے لائنز دی اس کے اوپر تمہیں ایگری کرنا پڑے گا، ہم ہی فیصلہ کریں گے، تمہیں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. وہ چیخیں مار رہا ہے، کل پرسوں سے چیخیں مار رہا ہے. یورپ بول نہیں رہا. اب دیکھیں حیرانگی کی بات ہے ویسے یورپ بول ہی نہیں رہا، کیونکہ امریکہ پیسہ دے رہا تھا، یورپین تھوڑا سا تھپکی مار رہے تھے، تھوڑی تھوڑی چیزیں. تو ان کی تھپکی بند ہو گئی ہے جب سے ٹرمپ نے ان کو بولا ہوا ہے کہ تمہارے اوپر میں آنے والا ہوں، 25% ہر ملک کے اوپر میں لگاؤں گا،
اور آپ کا لندن تو خاموش ہے. یہ آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ لندن آپ کا بالکل خاموش ہے. سر یہ بتائیے کہ یوکرائن کا جو مسئلہ ہے یہ بھی بیان ٹرمپ نے دے دیا کہ یہ رشیا کا حصہ بن جائے گا. تو اس میں یوکرائن کا کیا فائدہ ہوا؟ یوکرین مبارک صاحب ہم نے بڑے پروگراموں میں بولا کہ یہ بیوقوف آدمی ہے. ایگزیکٹلی جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ صدام بیوقوف ترین انسان، یہ طالبان بیوقوف ترین انسان، اسے داڑھی رکھنے سے اور تمبے پہننے سے تو بڑا نہیں ہوتا نا. عقل کام کر، جہاں عقل چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. تو یہ بیوقوف آدمی تھا، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ ملک میرا ہے اور اتنی بڑی طاقت. ایک جنرل نے کہا، امریکہ کے جنرل نے، کہ اتنے بڑی ایک طاقت کے ساتھ یوکرین کا لڑنا بالکل بیوقوف ترین کوئی انسان ہی کر سکتا ہے. ورنہ وہ پہاڑ کی طرح، پہاڑ کے ساتھ وہ ٹکر لگانا چھوٹی سے کوئی اگر کہے تو یہ اس کے ساتھ ٹکر لگا گیا. ایکچولی اس کو پیچھے سے لوگ پمپ کر رہے تھے، ٹھیک ہے تم لڑو، ہم تمہیں پیسے دیں گے. کب تک دیں گے بھائی؟ ایک دن، 2 دن، تیسرے دن لوگ کہتے ہیں مہمان ہے گھر سے نکلو بھائی. تو امریکہ بڑا ان کا سپورٹر تھا. ابھی ٹرمپ آ گیا، ٹرمپ ایک پیسہ اکٹھا کر رہا ہے. اس نے بولا تمہیں ایک آنا نہیں ملنے والا، جو کھا گئے وہ بھی واپس کرو. ٹرمپ نے یہاں تک بولا کہ جو کھا گئے ہو اس کے ہمیں اس کا بدلہ دو، زمین سے ہم نکالیں گے تمہارے اثاثے، اور جو پیسے تم نے لیے اتنے بلین ڈالر کھا گئے تو یورپ والے تو خاموش ہو گئے. یورپ والے اپنی پسوڑی میں پڑ گئے ہیں کیونکہ اس نے، جو ٹرمپ نے سب کو دھمکی ماری ہوئی ہے 25% تم سب کے اوپر لگاؤں گا. اور جرمنی کو خاص کر اس نے دھمکی ماری ہوئی ہے کہ تمہاری گاڑی ہم خرید رہے ہیں، فرانس کی گاڑی ہم خرید رہے ہیں اور ہمارا کوئی خرید نہیں رہا. برطانیہ کو آپ کو پتہ ہی اس نے دھمکی ماری ہوئی ہے کہ برطانیہ سے ملینز کاریں جو جاتی ہیں امریکہ میں، امریکہ کے کار برطانیہ میں نہیں آتی. ہم برطانیہ کو اوپر بھی بہت زیادہ لگانے والے ہیں یہ کسٹم وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں. یورپ میرے خیال میں، مبارک سے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرمپ نے خود بولا کہ تم نیٹو میں اپلائی نہیں کر سکتے. مطلب کہ یہ نیٹو یہ ختم کرے گا. آپ دیکھیں تھوڑے عرصے کے بعد یہ خود امریکہ ہٹ جائے گا نیٹو سے. تو یہ وہ بھی بات ہے کہ بڑا پلر اگر آپ کسی بلڈنگ سے نیچے پھینک دیں گے تو ساری بلڈنگ گرے گی. تو یہ خود مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ دیر کے بعد ان کے اوپر پابندیاں شدیاں لگا کے جب یہ دیکھیں گے یہ پیسے نہیں دے رہے تو پھر یہ بولے گا ٹھیک ہے ہم نیٹو توڑ دیتے ہیں. سر انڈیا کے ساتھ ایک دم تعلقات بہتری کی طرف چلے گئے ہیں اور پاکستانی جو ہے ان کو اب مصیبت بنی ہوئی ہے. اور کل چیف آف آرمی اسٹاف کا بیان آیا کہ پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. تو پاکستان کا تو کوئی وزیر اعظم ابھی تک امریکہ نہیں گیا. پاکستان ترقی سے کر رہا ہے کہ بےمانی سے 3 سال کی 5 سال اس بندے نے ایکسٹینشن لی ہے جو کہ اس قابل نہیں تھا. یہ بنا ہی غلط تھا چیف آف آرمی اسٹاف. پھر اس نے ملک کے خلاف سازش کی. پاکستان کے تمام آرام خور، لانتی اور گنڈے لوگوں کے ساتھ، مافیاز کے ساتھ مل کے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ غداری کی، آئین کے ساتھ غداری کی اس بندے نے کی. تو یہ تو بب کے مارے گا نا، چونکہ آپ کی قوم مردہ ہے. ہم نے بہت دفعہ، 1000 دفعہ دہرا دی ہے. مبارک صاحب آپ یہ دیکھیں ہندو کیسے لوگ ہوتے ہیں. یہ گیا تھا اپنے لباس میں اور اردو میں اور ہندی میں بول رہا تھا. یہ اس نے جیسے چائنیز زبان میں بولتے ہیں، فرانسیسی میں بولتا ہے، اور جاپانی بولتے ہیں، رشین پیوٹن اپنی زبان بولتا ہے. تو یہ کل اپنی زبان وہاں پہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بول رہا تھا. 2 پیچھے ٹرانسلیٹر لگے ہوئے تھے. اور حیرانگی کی یہ بات ہے کہ یہ بہترین انگریزی بول سکتا ہے. آپ کو پتا ہے یونائٹڈ نیشن میں اس نے آگے پیچھے بڑی بڑی تقریریں کی تھی، سب انگریزی میں بولتا ہے. ادھر آ کے اس نے اردو اور ہندی بولی ہے. تو یہ مبارک سے جب اس طرح کے لوگ کسی قوم کو مل جاتے ہیں، اور کپڑے اس نے وہی تمبا پہنا ہوا تھا اور ایک اوپر ایک عام قسم کا کوٹ پہنا ہوا تھا، کوئی گھڑی مڑی بھی اس کے پاس نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہ ہوتے ہیں نیشنلسٹ لوگ جو اپنی قوم کو بناتے ہیں. مبارک صاحب اس کا کوئی بنگلہ کوٹھی نہیں ہے، اس کی کوئی جائیداد نہیں ہے. میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں. یہ گجرات میں پرانے کسی گاؤں میں رہتا تھا، آج بھی وہی اس کا گھر ہے. ماں اس کی وہیں مر گئی ہے. تو یہ پاکستانی قوم جو نقل تو امریکہ کی کرتے ہیں، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنایا ہوا ہے نہ سوائے امریکہ کے اور برطانیہ شاید باقی کسی دنیا کے ملک میں جوائنٹ اسٹاف کمیٹی یہ نقل کرتے ہیں امریکہ کی. پیسہ جیب میں ہے نہیں ہے، انگریزی بولتے ہیں، انگریزوں کی اپنی زبان ان کی ہے نہیں ہے، اور لوگوں سے ادھار لیتے ہیں شرمناک طریقے سے. مقروض ملک
اس طرح کے گنڈوں کو، مافیاز کو، حرام خوروں کو، لانتیوں کو اپنی حکومت انہوں نے دی ہوئی ہے. تو یہ کس طرح یہ چیف آف آرمی صاحب بات کر سکتا ہے اگر یہ دیندار شخص ہے؟ دیندار نہیں ہے. اس نے جو حافظ قرآن یہ وہ میں سید یہ اس سے فراڈ، میں اس کو مانتا ہوں یہ فراڈ ہے بہت بڑا، اور یہ شخص بھی بہت بڑا فراڈ ہے جس نے سازش کی حرام خوروں کے ساتھ اور ملک کے اوپر قبضہ کر دیا. تو اس طرح کے لوگ انڈیا کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ انڈیا کے اندر جو لیڈر ہیں ان کی آپ جائیدادیں دیکھیں، ان کے کپڑے دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں. کسی کو کوئی سہولت نہیں ہے کہ باہر سے کرکٹ ٹیم حرام خور ہار کے آتے ہیں اور کروڑوں روپے ان کو ملتے ہیں. ایک ڈنڈا پھینک کے اس کو 20-40 کروڑ دے دیا کیونکہ پاکستان کا پیسہ ہے. کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی جانبدار سیاستدان نہیں ہے، کوئی سیاستدان آپ کا ادارہ، کوئی جانبدار ادارہ نہیں ہے. مبارک صاحب یہ ملک ایسے ہی چل رہا ہے، ایسے بے ٹنگی، کوئی اس کی منزل نہیں ہے. یہ ایسے چل رہا ہے، کب تک چلے گا؟ 20 دفعہ یہ گرنے کے قریب آیا تو پھر ادھار شہر لے کے اس کو کھڑا کیا، پھر ابھی حالات وہی ہیں. تو یہ جو لیڈر ہے جیسے ٹرمپ آ گیا ہے، انڈیا کا اپنا وزیر اعظم دیکھیں 15-20 سال سے بیٹھا ہے، لیکن اس کی حالات دیکھیں نا، وہ ایک کھانا نہیں کھا سکتا. وہ پٹواریوں کی طرح اس نے پین سامنے لگایا ہوتا ہے. ویسے جو پرانے زمانے کے لوگ وہ ماسٹر شاسٹر لگاتے تھے، یہاں پین سامنے جیب کے اوپر یہ اس نے لگایا ہوتا ہے. اور یہ کہتے ہیں جب بریک ہوتی ہے یا کینٹین جو ہوتی ہے انڈیا کی، وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں وہاں خود جاتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، پیسے دیتا ہے کیش، اور جو بچتے وہ بھی لے لیتا ہے واپس. یہ ہوتی ہے مبارک صاحب قوموں کو ترقی دینے کے لیے کیسے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں. اور میں ایسا بولوں گا کہ ٹرمپ پہ امریکہ کی ہسٹری میں بہت چند لوگوں میں سے ایک ایسا پریزیڈنٹ آیا ہے جو حقیقت میں امریکہ کا بہترین پریزیڈنٹ ہوگا. اور یہ ٹھیک ہے دھمکیاں مار رہا ہے، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے مار رہا ہے، اپنے مفاد کے لیے مار رہا ہے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین، آپ جتنے مرضی یہ گیت گائیں، گانے گائیں، مگر جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ چھپ نہیں سکتی. مودی کے لباس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، نہ کوئی مہنگی ٹائی، کیونکہ جب آپ نے خود خریدنی ہو اور آپ کو پتا ہو کہ یہ قوم کا پیسہ ہے، اسے ضائع نہیں کرنا، تو پھر وہاں پہ ہر چیز پہ غور و فکر کیا جاتا ہے. کھانے پہ بھی غور کیا جاتا ہے. ہماری طرح نہیں یہ حرام کا پیسہ ہے، پکنک بناؤ، مہنگی ٹائیاں لگاؤ، مہنگے لباس پہنو، پلین لے لو، جہاز لے لو، اس پہ سفر کرو، اکیلے بھی جانا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں حساب کتاب نہیں ہے وہاں اندھا قانون ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.